السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر خبر نشر کے ساتھ جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر نے ہندوستان کے ساتھ ہونے والی ٹینشن کے بعد پہلی دفعہ ان کی ایک پریس بریف تھی، کیا دیکھے آپ نے، مطلب کیا میسج تھا اس میں؟ آئی تھنک یہ بہت اسپیسیفک ایک بات کو ریویل کرنے کے لیے تھی، لیکن اس میں جو میسج کنوے ہوا ہے، سچی بات ہے، اس سے میں بڑا حیران ہوا ہوں۔ دیکھو، یہ جو پاکستان اور انڈیا جیسے ملک ہیں جن کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹینشنز رہتی ہیں، جیسے ایک زمانے میں کولڈ وار تھی امریکہ اور اس کے الائز کی سوویت یونین کیمپ کے ساتھ، تو ان دنوں میں ہوتا تھا کہ بھی یہ ایک دوسرے کی سونگا سانگی کے لیے آپ مخبر جاسوس یہ وہ چھوڑتے تھے، اور بعض اوقات ان کے کچھ منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے کچھ ٹارگٹس وغیرہ بھی ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ جو سونگا سانگی مخبری کوورٹ ایکشن جس کو آپ کہیں، یا کبھی چلے جی کہیں کو بم دھماکہ کرنا ہے، یہ فضا پھیلانی ہے، خوف و ہراس، کیوس کریٹ کرنا ہے، تو یہ سارے کام انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذمہ ہوتے تھے۔ جاسوس یہ کام کیا کرتے تھے اور جاسوسی ادارے کیا کرتے تھے، یقیناً ریاست کی نگرانی میں کیا کرتے تھے، سی آئی اے کے انٹیلیجنس نیٹ ورک جو بھی انٹیلیجنس نیٹ ورک، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ مجھے جس بات نے آج پریشان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بتا رہے ہیں کہ بھارتی فوج کے سرونگ آفیسرز اور نان کمیشنڈ آفیسر وہ باقاعدہ وہ کام کر رہے ہیں جو ادروائز ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ را ایکسیٹرا کریں۔ تو انہوں نے کہا یہ را نہیں کر رہی، انہوں نے کہا بھی ہے کیٹیگری ہی میں بات کر رہا ہوں نا۔ اب اس کی نہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کی امپورٹنٹ بات یہ ہے، بابا آپ پروفیشنل آرمی کیوں بناتے ہیں؟ پروفیشنل آرمی یہ ہوتی ہے کہ جی بحالت جنگ وہ دوسرے ملک کے آرمی کا مقابلہ کرتی ہے، اور ان دونوں کا آپس میں جب وہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں کہ بھئی مثال کے طور پر پل نہیں اڑانے، سویلین آبادی پر حملے نہیں ہوں گے، جنگی ٹارگٹس ہوں گے، ہاسپٹلز پر نہیں ہوں گے، سکولز پر نہیں۔ مقصد یہ کہ ٹھیک ہے بڑی ہولناک چیز ہوتی ہے دو جنگوں میں، دو فوجوں میں جنگ، لیکن اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، یعنی اس وحشت میں بھی کچھ نہ کچھ کو ضبط کا عالم ہوتا ہے۔ یہاں پر تو عالم یہ ہے کہ کوورٹ آپریشن جو ہیں وہ پروفیشنل آرمی نے لے لیے، ہندوستان والے۔ دس از سم تھنگ ویری سیریس۔ اب چلیں آپ انڈیا کا میڈیا آج کل دیکھیں، میں تو حیران ہوتا ہوں، میں بخدا میں اپنے ہمارے بہت سارے دوست، ہم بھی ظاہر ہے کہ جب کوئی اس طرح کی حالت جنگ ہو تو آپ کا ایک بیٹھا ہوا، بہرحال آپ کے ملک کے بقا کی، سلامتی کی جب باتیں آئیں تو آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ جذباتی بھی ہوتے ہیں، آپ کا پورا حق ہے، لیکن اس میں بھی تھوڑا سا یار ایک حد ہوتی ہے نا۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آرمی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہوتی ہے نا تو ان کی ہوتا ہے کہ یار، یعنی کہ ایک ہوتا ہے کچھ یار جنٹلمین سولجرز دے ڈونٹ ایکٹ لائک دیٹ، دس از ناٹ دا آفیسرز ڈونٹ ڈو لائک دیٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا میں مثال کے طور پر کل برکھا دت، ان کی بڑی سینئر جرنلسٹ ہیں، میں ان کو بہت ریسپیکٹ کرتا رہا ہوں کہ وہ فیلڈ ورک میں جاتی ہیں، یہ وہ موجو کے نام سے، اور یہ وہ آج کل اپنا لائف کر رہی ہوتی ہیں۔ کل انہوں نے ایک اور بڑی سینئر جرنلسٹ بٹھا رکھی تھی، تولین سنگھ صاحبہ، وہ بھی یہاں آتی رہی ہیں، اور ان کا ہمارے ایک مشہور سیاستدان سے کوئی تعلق بھی رہا ہے۔ بہرحال وہ خاتون ان کے ساتھ ہیں، اور وہاں پہ ایک ریٹائرڈ جنرل ہے، اور انڈین فارن منسٹری کے ایک بڑے سینئر آفیسر ہیں، اور پتہ ہے وہاں ٹکر کیا چل رہا تھا اور زیر بحث موضوع کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے خلاف ابھی تک ہم نے جو کچھ کیا ہے نا یہ سب فضول ہے، اصل یہ ہے کہ ہم پاکستانی جرنیلوں کی ایک لسٹ بنائیں، خدا بمپ تھا جرنلز، یہ کہے انہوں نے، اور میں نے 3 مرتبہ میں نے کہا یار یہ کیا ہوا، میرا
2 دن سے تمہیں پتا ہے کہ مجھے بخار سا ہے. میں نے کہا یار کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے بیماری کی حالت میں ہذیانی کیفیات ہو رہی ہیں اور میں کچھ اور سن رہا ہوں. ہاں؟ اب وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی تم یعنی کہ ریگولر میڈیا کھول لو, یوٹیوب کا چینل دیکھ لو, شروع کریں گے پاکستان آرمی چیف کی وہ تقریر جو انہوں نے اوورسیز کنونشن کی, وہاں سے ٹک کر کے جمپ کرتے ہیں کہ پہلگام. درمیان میں کوئی اسٹیشن نہیں آتا. ایسا ہے کہ جیسے دس از ناٹ ایویڈنس, ایسے کنکریٹ ایویڈنس. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ درمیان میں تو کوئی اسٹیشن ہی نہیں آتا نا. پہلے یہ کہا کہ جی وہ دی ریزسٹنس گروپ دی فرنٹ, اس نے ذمہ داری, ریزسٹنس فورس ہے سر, انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی, اور اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ پشاور میں موجود ہے اور تعلق اس کا قصور سے ہے, اور وہ ایک الگ تنظیم سے تعلق رکھتے تھے. وہ تو میری بدقسمتی کہ میں نے کہا یار یہ تو وہ, میں نے اسی پروگرام میں سب سے پہلے تمہیں بتاؤ یاد ہم نے کہ سجاد گل کا ذکر کیا گیا, یار وہ تو کشمیر کا تھا اور وہ تو اتنا انتہا پسند تھا کہ اس کی وجہ سے شجاعت بخاری بیچارہ وہ کشمیری جرنلسٹ وہ مارا گیا. یعنی کم از کم وہاں کے لوگوں کا یہ بلیف ہے. پوری بریف دی. اور افتخار گیلانی جیسے یعنی جرنلسٹ کو جو سید علی گیلانی کے داماد ہیں ان کو دھمکیاں ملی اس کی طرف سے. تو وہ بھائی ایک بندہ اگر ایسے لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے تو وہ ہمارا کیسے بھائی ہو سکتا ہے. فرض کرو میں ایسے ایک بات کروں, ٹھیک ہے, اچھا آرگومنٹ ہے, لیکن میری دانست میں آپ کو بہت دیانتداری سے اب اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے, اگرچہ فوکس ایک ہی واقعے پر تھا, یعنی پرائمریلی وہ جو مجید دہشت گرد جو اور علاقہ آئیڈیز لیتا تھا ڈرونز اور اس کو یہاں پلانٹ کرتا تھا, ٹھیک ہے اوکے. لیکن اس میں جو ہڈن میسج یہ ہے, دیکھ کا ایک دانہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کی فوج نے پاکستان کے خلاف اور اسپیشلی پاکستان کی سویلین آبادی کے خلاف آلریڈی جنگ جو ہے شروع کر رکھی, وہ شروع کر رکھی ہے, وہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. تو یہ کہنا کہ بھارتی فوج جنگ میں ملوث ہے یا نہیں یہ اب سوال نہیں رہا, کم از کم اس پریس کانفرنس. انہوں نے ثبوتوں سے بتا دیا کہ انڈین آرمی انوالو ہے پاکستان میں سویلین کو ٹارگٹ کرنے. دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ بات وہ انٹرسیپشن نہیں ہے, وہ گفتگو ہونی. میرے لیے امپورٹنٹ بات وہ بندے کی گرفتاری مجید نامی کی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر یہ ایک ساتھ کہا جاتا کہ یہ وہاں کی را یا وہاں کی آئی بی کے لیے یا کسی اور کوورٹ ادارے کے لیے کام کرتا تھا. یہاں پر جو ہے کہ وہ بندے جو ہائر کیے جاتے ہیں اور انہیں جو ٹارگٹ دیے جاتے ہیں, انہیں ہائر کرنے والے بھی سرونگ فوجی ہیں, انہیں ٹاسک دینے والے بھی سرونگ فوجی ہیں, اور انہیں پیسے دینے والے بھی سرونگ فوجی ہیں, اور ان کو ٹارگٹ دینے والے بھی سرونگ فوجی. اب آج کی 2 ڈیولپمنٹ ہے, ایک تو جس آپ آئی ایس پی آر کا ذکر کر دیا, ساتھ ہی ایک میٹنگ ہو رہی تھی جو کہ کہتے ہیں کہ 1.5 گھنٹہ جاری رہی. وہ اس سے پہلے تھی. وہ یہ ہے کہ وہ اس میں جب سے یہ واقعہ ہوا, اچھا بائی دا وے ابھی تک یعنی پہلگام کے بارے میں, واقعے کے بارے میں ایک بات, یعنی دیکھو نا, آپ اس کو کنٹیسٹ کر سکتے ہیں, انڈیا کہہ سکتا ہے جی یہ تو ایسے ہی انہوں نے ڈرامہ کر دیا ہوگا جی, یو کین کنٹیسٹ, لیکن ایٹ لیسٹ کیس تو ایک بلڈ کیا ہے نا. یہ ان کی جانب سے کچھ نہیں ہوا ابھی تک, ان کی جانب سے ابھی تک پہلگام میں ہمیں کوئی ایسی ایویڈنس, ہمیں تو چھوڑو, انہوں نے جو غیر ملکی سفراء کو اپنے ہاں بار بار یعنی بریفنگز کی ہیں, انہیں آف دا ریکارڈ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو یار نیو یارک ٹائمز کو چھوڑو, وہ ہمارے لیے امپورٹنس نہیں رکھتا. میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ بھی تو ایک سٹوری بناتے نا, انہوں نے تو سٹوری یہ کی ہوئی ہے کہ جی جیسے بس یہ ہم فرض کر لیں کہ یہ تقریر ہوئی تھی اور اس تقریر سے پہلے بندے کراس کر کے یہاں بھجوا دیے گئے تھے اور انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ آپ نے پہلگام میں یہ کرا. اللہ, اس کا ثبوت ان کے پاس ابھی تک کوئی نہیں ہوتا تو دے چکے ہوتے ہیں سر کہیں نہ کہیں تو, ٹھیک ہے نا. اور اس میں بھی آپ نے سب سے پہلے جن پہ ذمہ داری ڈالی وہ بھی آپ کی ناکام ہو گئی, ٹھیک ہو گئی. اب وہاں پر یہ باقاعدہ جی میٹنگ ہوئی ہے. یہ صاحب آج پہلی مرتبہ یعنی بھارتی جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے یہ
یعنی پہلگام واقعہ کے بعد، ٹھیک ہے، پہلی مرتبہ اپنی آرم فورسز کے چیفز کو ملے سب کو، ٹھیک، اور اس میں یہ این ڈی ٹی وی کو میں کوٹ کر رہا ہوں جی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، این ڈی ٹی وی بھارتی وزیر اعظم کے ایک انتہائی قریبی دوست نے خرید رکھا ہے، جو بہت بڑا انٹرنیشنل پلیئر ہے اور بہت سارے اس کے مالیاتی اسکینڈل بھی ہیں ویسے۔ اس میں ان کی ہیڈ لائن ہے، اگین میری نہیں ہے، کہ بھارتی وزیر اعظم نے فورسز کو یہ پیغام دیا ہے کہ تمہیں کھلی چھٹی ہے کہ تم موڈ، ٹارگٹس اینڈ ٹائمنگ، کہ تم پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے طریقہ کار، وقت، اہداف اور وقت خود تعین کرو اس کا، یعنی آپ کو فری ہینڈ۔ اچھا، یہ فری ہینڈ دینے کے بعد مزید میٹھا ڈالنے کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے کل جو ہے وہی اپنی اجلاس بلایا ہے جی، ایک تو بدھ کے دن جیسے ہمارے یہاں منگل کو ہوتی ہے، ان کے بدھ کے دن جو ہے کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے، لیکن یہ روایتی کیبنٹ کے علاوہ کل وہ دوبارہ ان کا سلامتی کے حوالے سے جو ہائی پاور جو کمیٹی باڈی ہے، کیبنٹ کمیٹی، دیٹ از کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی، سیکیورٹی، CCS۔ اب اس میں عموماً جیسے ہم اکثر کہہ چکے ہیں اس کو جی، بھارتی وزیر اعظم ریزائڈ کرتا ہے، وزیر داخلہ ہوتا ہے، وزیر دفاع ہوتا ہے، وزیر خزانہ ہوتا ہے، وزیر خارجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اسپیشل انویٹیشن پہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہو سکتا ہے، اور را وغیرہ کا چیف بھی ہو سکتا ہے، بٹ اسپیشل انویسٹیگیشن۔ اب وہی میٹنگ انہوں نے کل بلائی ہے، لیکن اس دفعہ اسپیشل انویٹیشن کے لیے اور وزراء کو بھی بلایا گیا ہے۔ مزید وزراء کو، وہ کون کون سے وزیر ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ روڈ ٹرانسپورٹ منسٹر، ہیلتھ منسٹر، ایگریکلچر منسٹر، دا ریلوے منسٹر۔ اب یہ ساری بات اس امر کی نشاندہی ہے کہ ان وزراء کی موجودگی یہ ثابت کرتی ہے کہ بہت وسیع پیمانے پر فوجی موبلٹی کے ارادے ہیں۔ اچھا، بھائی روڈ ٹرانسپورٹ، ریلویز، ایگریکلچر، کبھی اضافی بوگیاں دیں، یہ وہ، اچھا کچھ علاقوں میں سے ہو سکتا ہے کہ فصلیں کھڑی ہیں یا کسی نے فصل لگانی، انہیں کہا جائے کہ نہیں بھائی اس دفعہ ہٹو، ہم نے یہاں پہ کوئی ڈپلائمنٹ کر یہ سارے ڈاٹس ملائے تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کچھ سیریس سوچ رہا ہے؟ یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا بھائی، آپ سکھایا آپ نے نا ڈاٹ سے ڈاٹ ملانے والی بات۔ بابا، لیکن میں ڈاٹس نہیں ملا رہا نا، یہاں پہ تو پی ایم's بگ موڈ ٹارگٹس ٹائمنگ میسج ٹو فورسز ایٹ کی میٹ، یہ سرخی ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ تو کہہ رہی ہے کہ ہاں یہاں اب مودی ان پوزیشن سر کس طرح کو ایڈوینچر کر سکے؟ بھائی میں اس معاملے میں کیا کہہ سکتا ہوں، یعنی کہ وہ جانے، ان کا کام جانے۔ میں نے تو عقلی حوالے سے جتنا بھی اس کے بارے میں سوچا تو مجھے یہی سمجھ آئی کہ یار اس وقت تو بے وقوفی کی انتہا ہے کہ جنگ کیے بغیر اپنی تیسری ٹرم میں بھارت ایک یعنی عالمی سطح کا پلیئر بن رہا ہے، اکانومی گرو کر رہی ہے، اور آنیاں جانیاں اور یہ وہ، ٹرمپ بھی آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عام طور پر جب آپ اس ٹیک آف کی سٹیج میں جاتے ہوئے نظر آئیں اکنامیکلی، تو قومیں اور ملک جو ہیں وہ جنگوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ لیکن ایک صاحب نے مجھے 2 دن قبل یاد دلایا، انہوں نے کہا نصرت جاوید آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود ہی بات کر دیتے ہیں اور آپ کو یاد نہیں رہتی۔ اللہ فلاح کرے۔ میں نے کہا جی کیا کہا تھا میں نے؟ کہنے لگے جی کہ آپ نے اپنے کو اینکر کو، وہ آپ کا نام نہیں جانتے تھے، میں معافی چاہتا ہوں اس لیے، اس معاف سے، تو تسی علی اڈے بدنام نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ آپ نے عدنان کے اوپر چیختے ہوئے کہا کہ یار تم کیوں بھول جاتے ہو کہ مودی جی نے اپنی اس کا آغاز جو ہے ایک RSS کے پرچارک کی حیثیت سے کیا تھا، اور وہ چائے بیچنے والا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اکنامک انڈیکیٹرز کہاں جا رہے ہیں، اور اگر میں نے پاکستان میں جنگ کو مسلط کی، یہ میں نے کہا تھا 22-23 کو کہا ہوگا آپ نے۔ میں بہت شرمندہ ہوا، میں نے کہا ہاں یار بات تو آپ کی صحیح ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے تو بلکہ آپ کا پروگرام
سن کر، کیونکہ آپ بہت انڈیا آتے جاتے رہے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ یار یہ بھارت اور یہ کرنے کے لیے عقل کا استعمال نہ کیا جائے، بلکہ یوں سوچا جائے کہ مودی کیسے سوچتے ہیں. تو آپ بلکہ اس کی جگاڑ لگائیں اور دیکھیں کہ وہ موصوف کیسے سوچتے ہیں. اچھا، اب اس سلسلے میں نے اپنے جو بھارت میں آتے جاتے رہے ہیں تو اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ ذکر کیا. ان میں سے ایک صاحب ہیں، وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ان کی انگلیوں میں نا انگوٹھیاں زیادہ بڑھتی چلی گئیں اور یہ اتنا دھاگے واگے مختلف النوع، ان کو میں نے رابطہ کیا اور وہ تھوڑا سا جن سنگی بھی ہو رہے ہیں، یعنی کہ اس مزاج کی طرف بھی اچھے والے صحافی تھے. صحافی سے نجومی ہو گئے ہیں نہ اس ٹائپ کے بہرحال ہو. تو ان کی بڑی قربت ہے ان جوتشیوں وغیرہ سے جو یعنی مودی صاحب کو بھی ایڈوائس دیتے ہیں. اچھا. ارے نہیں بھائی، سیزر بھی کچھ ایسے رومن امپائرز تم دیکھو نا، تو ایسے بات کہہ رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ پہلے حساب لگواتے تھے. مودی اس مزاج کا ہے تو مودی صاحب کا اپروچ ہے یہ. اچھا، اس میں سے ایک صاحب نے مجھے، میں تمہیں اپنے فون میں دکھا سکتا ہوں، مجھے یعنی فارورڈ کیا میسج. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی اطلاع کے مطابق مودی جو ہے وہ 8 نمبر، یہ کوئی علم و ارداد میں یار کوئی چیز ہے، میں تو وہ اقبال کا ماننے والا ہوں کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ تو خود کرتشی افلاق میں ہے گم. خیر، اس نے مجھے یہ کہا کہ جی 8 نمبر جو ہے نا وہ بس وہ مودی کے لیے بہت ڈسائسو ہوتا ہے. وہ کیوں جی؟ اس کا وہ انہوں نے کہانی شروع کی. دیکھو نا، جن کے پاس سودا ہوتا ہے، سودا بیچنے والوں کو سودا ہوتا ہے. سنو، انہوں نے کہا کہ جی وہ دنیا میں موصوف ہے. ایسے بائی دا وے انہوں نے ایک مرتبہ تقریر میں یہ کہا تھا کہ مجھے پرماتما نے مشن دے کے بھیجا ہے، یعنی وہ عام انسانوں کی طرح میری اور تمہاری طرح پیدا نہیں ہوئے مودی، مشن پہ ہیں جی دی پرماتما. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ پیدا ہوئے تھے ستمبر 17 کو، تو یہ نمبر بنتا ہے 1 + 7 = 8. اچھا، جمع بھی کرنا ہے. اچھا، اوکے، 8 ہو گیا نا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ گجرات کے چیف منسٹر کا انہوں نے حلف لیا 26 تاریخ کو، دسمبر 26 26/6/28. took first oath as PM on May 26 6/2/8. took second oath، دوسری مرتبہ اوتھ لیا on May 30 5 + 3 میں اور =8. اچھا، آگے یہ گنوا کے انہوں نے کہا لہٰذا آپ ایسا کریں کہ 8 نمبر دیکھیں 8 مئی بنے کہ اس کی دانست میں ان کا کیا یعنی کہ ڈیسائسو مومنٹ ہو سکتا ہے. 8 مئی اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ جو اس مہینہ اگلا مہینہ ہے اس کی 17 تاریخ مئی 17 یعنی 1/7/8، تو 17 مئی کو وہ، اور مے بی 8 یہ 8 مئی کو. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جس قسم کا حسابی کتابی ہے اور جوتش لگاتا ہے، تو میری دانست میں جو میجک نمبر ہو سکتا ہے نریندر مودی کے لیے وہ ہو سکتا ہے 03 یعنی 3 05 یعنی 5 2025 اور یہ سارا مل کے 8 بن 9 5 14 3 صحیح کہہ 13 3 17. تو انہوں نے کہا جی 3 مئی جو ہے میرے حساب سے وہ اس کے لیے میجک نمبر ہو سکتا ہے، اس کے ارد گرد کے جوتشیوں کی اگر سوچ کو رکھوں. اور بائی دا وے انہوں نے کہا کہ یہ جو پہلگام انسیڈنٹ ہے یہ 12 اپریل کو ہوا تھا، 22 اپریل کو. ہاں تو 22 اپریل کو ہوا نا، تو 4 + 2 6 اور 2 = 8. ہاں تو میں نے کہا یار بات سنو میرے ساتھ کو عقل دیا کر کرو. انہوں نے کہا جی بھائی جان تسی خود فرمایا سی کہ 8 بن گیا 17 1 + 7 8 بن گیا. تو یہ ہے 22 اپریل بھی 8 بن گیا. ہاں 22 اپریل بھی 8 بنتا نا پہلگام. ان کی دانست میں جس قسم کی مودی کی سوچ ہے تو وہ 3 مئی کو. اب اگر اس بات یہ جو ہے یہ مجھے میسج پہلے آیا تھا، یہ خبر بعد میں آئی ہے کہ موصوف نے یہ میٹنگ کی اور کل وہ کیبنٹ کمیٹی، اور کل 30 اپریل ہوگی اس کے بعد 1 اور 2 بچیں گے اور 3 کی رات. میں یہ کہ وہ کہہ رہے تھے باقی. لیکن اس کے بعد جب ہم نے اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ سنی پریس کانفرنس تو مجھے لگا کہ جی جنگ شروع کی ہونی، جنگ تو آلریڈی شروع ہو چکی ہے. اب اس کی انٹینسٹی میں ہی فرق ہو سکتا ہے نا.
چلیں I hope you understand. بٹ ابھی بھی سوال میرے جو ہے نا، میں نے آپ کے جوتش نمبر تو سن لیے، بٹ یہ جو فری ہینڈ دیا ہے این ڈی ٹی وی کی خبر کے مطابق، میٹنگ تو آف کورس ہوئی ہے، وہ فری ہینڈ کیا کیا ہو سکتے ہیں اور آپشنز کیا ہیں ہندوستان آرمی کے پاس؟ ایک بریک کے بعد سے بات کرتے ہیں، ایک بریک۔ ویلکم بھروسہ صاحب، آپ نے کہا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا جی فری ہینڈ ہے آپ کے پاس، پھر آپ نے کئی اور آپشنز کے حوالے سے بات کی، ڈورس میں ڈالیں۔ میرا یہاں سے سوال تاریخ سے لنکڈ ہے، پاکستان اور ہندوستان کی ملٹری کے بیہیویئر کو دیکھنا ہوگا نا سر۔ 2002 یا 2003 میں پاکستان اور انڈین آرمی جو ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر تک آمنے سامنے آ گئی تھی۔ نہیں آپ نے سامنے کیا، 1 سال تک پوری ڈیپوٹیشن رہی ان کی، جس کو فوجی لینگویج میں یہ لوگ کہتے ہیں آئی بال ٹو آئی بال ڈپلائمنٹ تھی، آئی بال ٹو آئی بال، تو بالکل حالت جنگ میں، ہاں حالت جنگ پہنچ گئے نا، پر جنگ نہیں ہوئی تھی سر۔ 1 سال فوجی واپس آ گئی تھی نا، تو یہ بھی تو ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے نا کہ وہ دلی پھر ہے کہ امریکن روڈ پر گیا افغانستان، اس میں بھائی بہت بڑی وجہ جو ہے اس کی یہ تھی کہ امریکہ 9/11 کا بدلہ لینے کے لیے افغانستان میں جا چکا تھا، ہاں جا چکا تھا، اور یہ پاکستان کی اس وقت بے تحاشا ضرورت تھی۔ ان دنوں اگر انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو جاتی تو یہ تو ڈیورژن ہو جاتی، انڈیا اور پاکستان کی جنگ، یہ تو ڈیورژن ہو جاتی نا، وہ تو سارا ان کا کھو کھاتے میں چلا جاتا۔ تو وہ کیا ہو رہا تھا، آپ اس پورے سال کا جائزہ لیں، اس خطے میں امریکی اور برطانوی اعلیٰ سطح کے وفود کسی سال بھی اتنے نہیں آئے، کثیر تعداد میں نہیں آئے جتنے اس 1 سال میں آئے۔ فائن، بٹ وجہ اس کی صرف یہ تھی کہ دونوں کو روکا جائے۔ تو کیا ہائپ اتنی اس وقت ہائپ تھی نا کہ اچھا، انڈین اس کے بعد سن لینا، اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوتا ہے ہاں جو کہ حالیہ تاریخ کا واقعہ ہے نا، کہ جب یہ پلوامہ ہوا تھا، ٹھیک، تو اب ہوا نا اس کے بعد پھر ابھی نندن آ گیا، اس کو گرفتار کر لیا گیا، 2019 ٹھیک، چائے وائے یہ وہ ہنسی مذاق ہو گیا، لیکن یہ بات بڑی کلیئر تھی نا کہ جی بالکل ہم جنگ کے دہانے پر ہیں۔ ہاں تو کس نے کہاں اعلان کیا تھا؟ ٹرمپ بھی ان دنوں صدر تھا، ویتنام میں اس نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد وہ انڈیا اور پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد the then Prime Minister of Pakistan stood up in the Parliament of Pakistan، عمران خان، اور انہوں نے کہا کہ ہم خیر سگالی کے طور پر بھارتی پائلٹ کو رہا کر رہے ہیں۔ ہیلو مطلب، اور اس وقت کی انویسٹمنٹ کے نتیجے میں کیا ہوا کہ 2019 ہی میں باوجود آرٹیکل 370 کی خاتمے کے آپ نے ایل او سی کو سیز فائر بیک ڈور چینلز کے ذریعے ہو گئی۔ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ یہ جو بھائی ٹرمپ ہیں انہیں پاکستان کی ضرورت تھی کہ طالبان کو دوحہ میں مذاکرات کی میز پر بٹھایا جائے، اس لیے وہ آیا تھا لنسی گرام۔ تو آج ایسی کوئی سچویشن ایسی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بلکہ بھارت کے صحافی تو چیخ کر پکار رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آپ تو کہتے تھے ٹرمپ تاڑا بڑا یار ہے، اب تک وہ ساٹھی میڈیا کی کیا اوقات ہے؟ آپ 2.5 سال میری بھائی بے عزت کرتے رہے، مجھے ہماری کون سنتا ہے؟ ارے میں ادھر تو کیا جنگ ڈیسائیڈ میڈیا کرے گا یا برکھا دل ڈیسائیڈ کرے گا کہ جنگ ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ سر نریندر مودی کا جوتشی ڈیسائیڈ کرے گا۔ وہ تو تسی کرا کے بیٹھے، نریندر مودی، میں نہیں کروا کے بیٹھا، نریندر مودی کی لیگسی آبسیشن آپ کو بار بار بتاؤں، وہ 3ری مرتبہ بھارت کا وزیر اعظم ہو گیا ہے، اب وہ کیا چھوڑ کر جانا چاہتا ہے، اس کی دانش میں وہ تاریخ میں اپنا ورثہ کیا چھوڑ کر جائے گا؟ اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں بھارت کو امریکہ کے مقابلے کا یا جاپان کے مقابلے کا ایک انڈسٹریلسٹ ملک بنا کے گیا ہوں، جی نہیں۔ فائن، تو آپ 2003 کی سچویشن کو 2019 کی سچویشن کو آج سے ڈیفرنٹ سمجھتے ہیں، اور آپ کے پاس اس کے بعد آرگومنٹ ہے کہ افغانستان میں یعنی اس وقت پہلے امریکن فوجیں خود موجود تھی، اور 2019 میں انہیں درکار تھا آپ کا تعاون، اور اس کے لیے اس نے آپ کے ساتھ چلاکی یہ کی کہ ہمارے وزیر اعظم وہاں گئے
ان کو لے گئے اپنا پرائیویٹ فیملی میں بھی ماملینا نے ان کے ساتھ ہو ایز ایتھلیٹ یو نو وتھ سیلفیاں ویلفیاں نہیں. اس کے بعد کہ میں نے ساکا میں کہا ہے اس نے نریندر مودی نے کہ بھی سالسی کرواؤ یار کشمیر والا مسئلہ مکاؤ اور ہم خوش ہو. فائن میں لے میرا سوال ہے ٹائم تھوڑا ہے. آپ نے دو کو ریفرنس کو اس سے الگ کر دیا کوٹ کر کے اور آرگومنٹ بھی آپ کے پاس. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو مودی نے کہا فری ہینڈ واٹ از مینٹ بائی دس فری ہینڈ اینڈ واٹ آر دا آپشنز ود انڈین آرمی. ڈو وٹ ایور اٹ ٹیکس گو ہیڈ از ٹیلنگ دیم کہ تم طے کرو کہ آج یہاں سے حملہ کرنا ہے اور یہاں سے 4 جگہ کرنا ہے. آج ایئر فورس کو موو کرنا ہے, آج نیوی کو موو کرنا ہے. دس از اپ ٹو یو بٹ ڈلیور می وار. یہ ہے اس کا مطلب, یعنی تم طے کرو. دنیا اور خطہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا. چائنا فی الحال دنیا بابا چین کا ان پہ کیا لیوریج ہے, کچھ نہیں. اگر وہ اس وقت کہیں وہ تو ویسے ہی کہیں گے جی آپ تو پاکستان کے ویسے ہی دوست ہیں. ٹھیک. رشیا نیدر ایئر ناٹ دیئر, اور روس کو ویسے ہی وہ یوکرین کی پڑی ہوئی ہے ابھی فی الوقت. بھائی ٹرمپ جو ہے وہ ادھر انہوں نے دھیان کی تو ہے. اس نے تو کہا ہے کہ 1500 سال سے یہ پاگل لوگ ہیں ایسے ہی کرتے تھے. اس کا بیان ہے یار, میں تو خود تو نہیں کہہ رہا ہوں. رشیا نے ابھی اسٹیٹمنٹ ایک آئی ہے جس میں انہوں نے پاکستانی موقف کی تائید کی ہے کہ غیر جانبدارانہ انکوائری اور تحقیقات ہونی چاہیے اس بات. تو چلیں تو پھر تو ایک اور جھٹکا ہے ان کے لیے, کبھی ہماری بات پہ کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا انڈیا کے نقطہ نظر سے. یہ سارے فیکٹر روکیں گے نا جنگ سے. کوئی ایک فیکٹر ایسا نہیں ہے جو مودی کو کہہ رہا ہو یا انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہو. اس کے پاس تو فیکٹر ہے, اس کا اپنا پبلک اوپینین. آپ اس کو چھوڑیں, آپ اس بات کو مانو یا نہ مانو. پہلگام کے بعد انہوں نے باقاعدہ گلی گلی میں سوال شروع ہو گیا. یا تم عام آدمی کو تو چھوڑو. کل میں ایک صاحب کے ساتھ انٹرویو سن رہا تھا, ایک اس کور کمانڈر کا, جب اس نے آرٹیکل 370 جو ہے ختم کیا ہے, وہ کو سردار صاحب تھے. انہوں نے ایڈمٹ کیا, انہوں نے کہا جی پہلگام کے اوپر, کیونکہ یہ سوال ہے نا کہ آپ کی سیکیورٹی کہاں تھی, آپ کی انٹیلیجنس کہاں تھی. اس نے کہا کہ جی سیکیورٹی لیبس ہے. اس نے کہا کہ پہلگام میں یہ انٹرسیپشن نہیں ہو سکتی کیونکہ موبائل وغیرہ اتنے کام نہیں کرتے. اور ٹیررسٹ جو ہیں, جو اعلیٰ پیمانے کے ٹیررسٹ ہوتے ہیں, وہ کو واردات سے پہلے وہ برنر ایک فون کے ذریعے ایک آدھ اپنا پیغام طے کرتے ہیں. وہ اب موبائل فون استعمال نہیں کرتے اس طرح جیسے ہم سمجھے بیٹھے. ہاں سیکورٹی لیبس ہے کہ جی آپ نے یہ پہلگام کی انٹری جو ہے وہ نیرو ہے. وہاں سے جو یاد ہے, میں نے تمہیں 3 دن پہلے کہا تھا کہ CRPF کی بٹالین ہٹائی گئی. وہ تو جنوری میں ہٹائی تھی سر. آپ نے یہ کور کیوں ہٹایا؟ لیکن وہ جنوری میں ہٹا رہا ہے. چیک تو آپ ٹھیک تھے. وہ یہ ہی ایڈمیٹڈ کہ دیر از سیکورٹی لیبس. اب یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں نا, یہ سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں. اب یہ جتنے سوالات اٹھ رہے ہیں, اب جیسے آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد ادھر سے بھی تو کوئی کہا جائے گا کہ یار ہم نے بھی اس طرح کا, چلیں اگر جھوٹ بول رہا ہے فرض کریں انڈیا کے نقطہ نظر سے, DGISPR نے بڑا اچھا جی اسکرپٹ لکھ دی, فیبریکیٹڈ سارا بنا دیا. ٹھیک ہے, فرض کریں. ہاں ٹھیک ہے. وائی وڈنٹ بی, ہم تو بالی ووڈ بناتے ہیں, یو نو. ہم تو ابھی تک نہیں بنا سکے یا ابھی تک نہیں دے سکے. یو سی, مطلب کہ دیکھو نا یار, دیکھ ایک انگریزی کا محاورہ ہے, وہ یہ کہتا ہے ٹروتس جو ہوتا ہے نا, سچ, اور میں اس کو بدل لیتا ہوں. تو میں کہتا ہوں عقل, دماغ, وہ جنگ کی پہلی کیجویلٹی ہوتی ہے. بندے دماغ پہنچے تو تائیں لڑ پڑنا نا. اپنے ہوش و حواس میں تو آپ کسی کی گریبان نہیں پکڑتے ہیں نا. سمجھ گئے بات؟ آئی ہوپ اس وقت ہمیں دنیا میں اس طرح کی تڑپ نہیں نظر آ رہی, بلکہ میں تمہیں بتاؤں اندر سے یہ جو بڑی طاقتیں سو کالڈ ہیں, ایک تو ویسے ہی ورلڈ آرڈر رہا نہیں. امریکہ جب کینیڈا کا کو یہ کہہ رہا ہو کہ تو میری, یعنی تو میرا صوبہ بن جا, اور الیکٹڈ پرائم منسٹر کو, خود مختار ملک کے یعنی پرائم منسٹر کو گورنر کہہ کے پکار رہا ہو, برطانیہ کا مذاق اڑا رہا ہو, یورپ والوں کو کہہ رہے ہوں کہ تم نکمے ہو, تو ایک تو ورلڈ آرڈر ویسے نہیں تباہ ہو گیا. اچھا, دوسری طرف دنیا میں عام سوچ یہ ہے
کہ یار ان کی تو گلی رہنی ہے تیانی کرو جی. وہ جیسے وہ ساس اور بہو کے جھگڑے ہوتے کہتے ہیں ان پہ مکاؤ جی. اگر آپ کے ہمسائے میں اگر جھگڑا ہو رہا ہو نا آپ ایک مرتبہ جاؤ گے دوسری مرتبہ جاؤ تو ایسے یار انہوں نے 4 لالن دو لڑ لو. چلیں جی اللہ دنیا کا اس وقت اللہ بچائے جنگ کے اثرات وہ یس کسی کے لیے وہ سائر لدھیانی کا ایک ہے پتہ نہیں مجھے یاد نہیں کوئی یہی نظم اس میں ایک بہت اچھا تھا کہ بھی ٹینک آگے بڑھے یہاں کے پیچھے ہٹے. دونوں صورتوں میں تباہی ہوتی ہے. چلیں جی ایک بریک ہے. ویلکم. صاحب اڈیالہ جیل کے باہر آج پھر بہنوں کی ملاقات نہیں ہونے دی اور کچھ جو عمران خان صاحب سے لوگ ملے وکلا انہوں نے آ کے باہر پیغام بھی دیا. تو کیا پیغام تھا عمران خان صاحب کا اور کیا ہوا آج اڈیالہ جیل میں؟ او بھائی صاحب بات یہ ہے کہ سچی بات ہے. چلو اچھا ہوا تم نے یہ سوال کر دیا ورنہ میں تو تمہارے ساتھ بات کر رہا تھا کہ پی ایم جو انڈیا کے ہیں موصوف انہوں نے آج بہت ساری میٹنگز کے علاوہ جو ان کی مدر آرگنائزیشن ہے اصل آرگنائزیشن جہاں سے ان کے سیاسی کیریئر کا آغاز ہوتا ہے RSS اس کے سربراہ موہن بھگت سے بھی آج ملاقات کی ہے. کس نے؟ نریندر مودی. اچھا سوری. تو جہاں تک بات یہ ہے کہ اب جس قسم کے حالات ہیں مجھے بالکل ہر کس سمجھ میں نہیں آ رہی. میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ اگر یہ ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں اور یہ بات میری ایک نون پوزیشن ہے کہ بھئی یار قاتل کے خاندان کو بھی یہ حق ہے کہ وہ دہشت گردوں کے خاندان کو سے ان کو تو میرا خیال ہے کہ اس موقع پر جبکہ ہمیں بہت زیادہ قومی اتحاد کی ضرورت ہے اس کنٹروورسی سے باہر آنا چاہیے. اور یہ منگل کے دن جو ایک باقاعدہ ایک ہماری توجہ کا مرکز ہوتا ہے ایک ہو جاتا ہے سننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا بنا آج. اب یہ بات سچی بات ہے بلکہ اچھی بات ہوتی کہ آج آپ حلیمہ بی بی کو جانے دیتے اور ہم یہ دیکھتے کہ وہ اپنے بھائی سے ملنے کے بعد کیا پیغام لاتی ہیں. میں انتہائی ذمہ داری سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کیونکہ میری جو 2 وکلاء سے بات ہوئی ہے جو ان سے ٹھیک ہے عمران خان صاحب سے ملے انہوں نے یہ کہا کہ جی بقول ان کو قیدی نے یہ بتایا کہ جی 8 فروری نے قوم کو تقسیم کر دیا تھا مودی نے قوم کو متحد کر دیا. جی پیغام عمران خان صاحب نے دیا ہے آج. انہوں نے کہا ہے یہ اور انہوں نے مجھے کہا جی مجھے تو ایک صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آپ مجھے کوٹ کر کے کہہ دیں گے بات. میں یہ نہیں محتاط آدمی ہوں. اچھا اس کے مقابلے میں اگر فرض کیا یہی بات خان صاحب نے علیمہ بی بی سے کہی ہوتی اور وہ آ کے اعلان کرتی تو میں اس وقت اس کو چلا رہا ہوتا. ہاں اس کا امپیکٹ اور زیادہ ہوتا. میں کہتا یار تھینک یو ویری مچ مسٹر مودی آپ نے ہمارے یہاں اتنی ڈی پولرائزیشن ہوئی تھی آپ نے اکٹھا کر دیا. بٹ ایٹ لیسٹ عمران خان صاحب کا یہ بیان تو آیا نا وہ خوب بھائی بڑے پولیٹیکل لیڈر کا یار آپ میری جو بات زیر نہیں عطاب ہے سمجھ کئی رہے نا مہینوں سے یار کہ اس کی وہ کریڈیبلٹی وہ وزن نہیں بنے گا میرے بھائی اگر علیمہ بی بی کی زبان سے. چلو سر عمران خان صاحب نے بولا لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا بیان ہے پولیٹیکلی تو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ آج جب عمران خان صاحب کا آ جائے گا تو ایک میسج تو جائے گا نا. تو پلے کی ہے نواز شریف کو دعوت بیان کس چیز تو آگے جب وہ وزیر اعظم تھا تو وہ گیا تھا موصوف 4 جولائی والے دن جو یوم آزادی ہوتا ہے امریکہ کا وہ کلنٹن کارگل تو پھر دیتا کیسا جی مودی کا یار تو وہ ثابت کریں گے مودی کا یار وہ آرام سے ہی ول ناٹ اسپیک آئی ڈونٹ تھنک کہ ہی ول ٹاک مچ آن دس ایشو. I have my doubts. بٹ نواز شریف رول پلے کر تو سکتے ہیں. کیسے کس حیثیت میں ان کا بھائی پرائم منسٹر ہے وہ میرے پر آپ وزیر ہونے اگر رول ادا کرنا نہ خود ہو جانا. علیمہ خان صاحبہ ٹائم بھی کم ہے تو وہ اپنا رول ادا کریں گے. اب ٹائم کم ہے اس لیے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسی طرح یار جیسے دیکھو ایک کتنا ڈیوائسو ایشو بن رہا تھا نہروں کا جس میں باقاعدہ جو ہے ایک آپ کا ایک نیا ایک یعنی کہ ایک قضیہ ہے پورا صوبہ اور یعنی کہ ایک ڈویژن تھی بہت بڑی. ارے بابا اشیاء کی نقل و حرکت رک گئی تھی آپ کی ایکسپورٹس جو جا رہی ہیں وہ سب اور جو آنا ساری کنیکٹیوٹی رک گئی تھی. ٹھیک ہے لیکن بالآخر آپ مجبور ہوئے نا آپ کو انگیج کرنا پڑا. آپ کو انگیج کرنا پڑا اور آپ نے سی سی آئی میں اور اس پہ یعنی کریڈٹ دینا چاہیے سب سے زیادہ لوز کر رہی تھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ انتہا پسندی کی جانب مائل نہیں ہوئی اور انہوں نے اپنے وفاقی پہچان کو برقرار رکھتے ہوئے بھی اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی اور ادھر بھی
یعنی وفاقی حکومت میں دکھائی نہ لچک، کچھ نہ کچھ تو قضیہ حل ہوا. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اگرچہ کچھ انتہا پسندوں کو وہ مطمئن نہیں کر پایا، اس طرح نہیں ہوتا، اب ہر دھڑے کو مطمئن نہیں کر پاتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی مڈل وے ڈھونڈنا ہی سیاست ہے. جو اسی طرح جو میرا انہوں نے اپنا نکالا خیال ہے اس ساری صورتحال اس سارے صورتحال میں. ٹھیک ہے. اسی طرح موجودہ حالات میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور کچھ نہیں، یہ بڑا ایک نارمل سا روٹین ہے. بہنیں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہیں، وہ مل کے آئے ہیں، خدا حافظ، السلام علیکم، بیٹھے، کیا فرق پڑتا ہے. یہ ایک اچھا میسج بلکہ جائے گا. اور اگر ان کی جانب سے جب وہ کہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایک اچھی بات ہے، یہ زیادہ کریڈیبل، زیادہ توانا آواز ہوگی. میں کہتا ہوں یار اس قضیے کو آج کے دن جب یہ اس قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پی ایم او بیٹھا ہوا ہے ادھر، ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، آج یہ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی پھر دوبارہ ان کی بہنوں کو ملاقات ہو، اجازت نہیں ملی. کوئی تک بندہ نہیں ملتا. چیزوں کو حالات کے وقت پالیسی بھی ہے آپ کی، تو حالات کے ساتھ ساتھ حالات کے. ارے میرے پیارے بھائی، 1964 میں ڈنڈے کے زور پر قائد اعظم کی بہن جنہیں ہم مادر ملت کہتے تھے، ان کو ہرا کر ایوب خان زبردستی دوسری مرتبہ اس ملک کے صدر بنے. 1965 کی جنگ ہوئی گول میز کانفرنس میں، وہ سارے لوگ نہیں تھے وہ جو اس وقت انہوں نے مادر ملت کی بات کی. سارے تھے. وائی ناٹ؟ اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری قومی سلامتی اور بقا کا مسئلہ ہے، تو کم از کم ان چھوٹے چھوٹے جیسچر سے آپ ایک بڑا میسج دے سکتے ہیں. کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل انریسٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں انڈیا وہ بھی تو کیلکولیٹ کرتا ہی ہوگا نا سر. دے آر آن ٹیبل، تو بہت سارے فیکٹرز میں یہ چیزیں کیلکولیٹ کرتے ہوں گے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں اس طرح کی ڈیورژنس اس وقت دینے اس کی ضرورت نہیں ہے. میرا یہ ذاتی خیال ہے. I would rather avoid it اگر میرے پاس قوت و اختیار ہو تو، لیکن میں اختیار اور قوت والا آدمی نہیں. ویسے اس حوالے سے ہاں کہ آپ نے بھی کہا تھا کہ یار یہ جو معاملہ نیشنل سیکیورٹی اور اے پی سی کا ذکر آپ نے مجھے یاد پڑتا کہ شاید آپ نے بھی کہا ہو. کہا تھا کہ اے پی سی کبھی نہ کبھی تو بلانی پڑے گی. ہاں اگر اے پی سی بلائی جائے تو اس میں عمران خان صاحب کو بھی نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا، ضروری نہیں ہے بھائی. تحریک انصاف کے نمائندے، میں کہتا ہوں یار ان اسمال جسٹس کے ساتھ آہستہ 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 پڑھیں. کون کہہ رہا ہے آپ کو جی کل آپ دروازے کھول کے کہیں کہ جی ایک انتہا یہ ہے نا کہ جب تک وہ باہر آ کر یوں نہیں کریں گے تو یعنی پاکستان. یہ بھی انتہا ہے. تو ایک درمیانہ رستہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں لیٹس نارملائز. کئی دفعہ سر بری حادثات اور بری چیزیں بھی ایک آپشنز بن جاتے ہیں، ایک اپرچونٹیز تو بن جاتی ہے نا. ارے بابا یہ دیکھنا پڑتا ہے نا کہ آپ کی اس وقت بیسک کانٹرڈکشن کہاں جا رہی ہے. ہندوستان. آپ کا بنیادی تضاد کیا بن رہا ہے. ہندوستان. اس وقت آپ کی بقا ہے، اس وقت نہریں امپورٹنٹ نہیں ہیں، سیاسی انٹرسٹ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے اس وقت. یس فی الحال یہ ہے کہ یہ آپ کیسے اس میں سے بھئی یہ کوئی کیا یہ مذاق تو نہیں ہے نا کہ بھارتی وزیر اعظم اپنی افواج کے سربراہوں سے ملنے کے بعد وہاں کے اداروں میں خبر چلتی ہے کہ اس نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ میں نے تمہیں کھلا ہاتھ دیا کہ طے کر لو کس وقت کہاں کب اور کس طرح. تم لوگ ڈیسائیڈ کرو گے. ہیلو، اٹس یور ڈیوٹی. اب یہ تھوڑی ہوتا کہ جی مودی صاحب نے کھڑے ہو کے تو اعلان جنگ کر دیا. دوسری طرف اپنے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنو تو وہ دو واقعات آپ کو وہ گنواتے ہیں کہ پوسٹ پہلگام یعنی پہلگام واقعے کے بعد بھی وہ بندے کو کہا جا رہا ہے کہ فلاں جگہ آئی ڈی سٹ گیا. تو آلریڈی حالت جنگ میں ہونا یار، اعلان تھوڑی ہونا. آئی ہوپ ٹھیک ہے سچویشن کریٹیکل ہے اور یو آر ان حالت جنگ آ چکے ہیں ہم. تو حکومت کو اپنے بیہیویئر کو بدلنا ہوگا، پولیٹیکل بیہیویئر کو اس موقع پر. یعنی ہر بندے کو بدلنا ہوگا. چلیں آپ کو بھی بدلنا ہوگا، مجھے بھی بدلنا. میں بااختیار تو نہیں ہوں نا. الحمدللہ بائی دا گریس آف گاڈ. یہ تو اچھی بات ہے. جاتے جاتے ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ دونوں رل کے اپنا مسئلہ حل کریں گے. امریکی محکمہ خارجہ کی اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ پاکستان اور ہندوستان اپنے درمیان ٹینشن کو خود کم کریں، مل کر کم کریں. سر تو مطلب یہی ہے نا کہ بساٹے سے نہ رہنا. نہیں یہ ایک اچھا میسج بھی ہے نا کہ وہ لڑنا نہیں. نہیں کوئی لڑنا نہیں ہے. یہ کہ تسی جانو تو تاڑا کام جانا ہے. تو جب دنیا کا بیہیویئر نیور لک اپ ٹو اس آل دا ٹائم. وی آر ناٹ آلویز اویلیبل. اس کو اس طرح بھی پڑھ لو برائے مہربانی. چلیں جی دیکھنا یہ ہے کہ ہوگا کیا.
ہر طرف جو ہے معاملات دونوں طرف، بارڈر کے اس پار بھی اور اس پار بھی، اب ہم صرف دعائی کر سکتے ہیں کہ جو بھی ہو اس خطے کے لیے، اس ملک کے لیے اچھا ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.